السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ایم اور میں ہوں لبید احمد۔ ناظرین، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آئندہ ہفتے پاکستان آمد کے قوی امکانات ہیں۔ وہ چین جانے سے پہلے کچھ گھنٹوں کے لیے پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ 14 اور 15 مئی کو چین کا دورہ کریں گے، جس کی گزشتہ کئی مہینوں سے تیاریاں جاری ہیں۔ اس دورے کے دوران دونوں ملکوں میں اہم بریک تھرو اور بڑے معاہدے ہونے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ چین جانے سے پہلے پاکستان میں رک سکتے ہیں۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ نور خان ایئر بیس پر ہی کچھ گھنٹوں کے لیے رکیں اور اہم ملاقاتیں کریں۔ ان کا یہ دورہ پاکستان ایران جنگ کے حوالے سے بھی اہم ترین سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان دونوں متحارب ملکوں کے درمیان جو مرکزی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ گزشتہ ماہ 11 اپریل کو اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات بھی ہوئے تھے، جن میں امریکہ کی نمائندگی جے ڈی وینس نے کی تھی۔ یہ کسی بھی امریکی نائب صدر کا 2011 کے بعد پہلا دورہ پاکستان تھا۔ کسی بھی امریکی صدر نے آخری دورہ پاکستان 2006 میں اس وقت کیا تھا جب افغانستان میں جنگ جاری تھی۔ ایسے میں اس وقت کے جو صدر جارج ڈبلیو بش تھے وہ پاکستان آئے۔ اگر صدر ٹرمپ پاکستان آتے ہیں تو یہ 20 سال بعد کسی بھی امریکی صدر کا پہلا دورہ پاکستان ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے اس دورے کے دوران ایران جنگ کے حوالے سے اہم بریک تھرو ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بھی بطور ثالث اہم ترین کامیابی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کے نہ صرف امریکہ کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے بلکہ یہ خطے کا تسلیم شدہ اہم ترین کھلاڑی بھی بن جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 23 سے 25 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کے 75 برس مکمل ہونے کی تقریبات میں بھی شرکت کریں گے۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان مختلف معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جانے کا امکان ہے۔ دورہ چین میں سی پیک، تجارت، سرمایہ کاری اور دو طرفہ تعاون پر اہم بات چیت کی جائے گی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کم کرانے اور جنگ بندی کی کوششوں میں پاکستان کا کردار اب متحدہ عرب امارات کے ساتھ اس کے تعلقات میں تناؤ پیدا کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اماراتی حکومت نے حالیہ ہفتوں میں بڑی تعداد میں پاکستانی کارکنوں کو حراست میں لینے اور ملک بدر کرنے کا عمل شروع کیا ہے، جس سے پاکستان کے لیے بیرون ملک روزگار کا ایک اہم ذریعہ متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ تو رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کو یہ شکایت ہے کہ پاکستان نے امارات پر ہونے والے ایرانی حملوں کی کھل کر مذمت نہیں کی، جبکہ دوسری جانب اسلام آباد ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ امن معاہدے کے لیے سفارتی کوششیں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ حالیہ کشیدگی میں امارات کو ایرانی میزائلوں اور ڈرون حملوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد ابوظہبی کی ناراضی میں اضافہ ہوا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اخبار نے امارات میں کام کرنے والے 20 سے زائد پاکستانی شیعہ شہریوں سے بات کی، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران انہیں اچانک گرفتار کیا گیا، حراست میں رکھا گیا اور پھر ملک بدر کر دیا گیا۔ اسی طرح امارات میں کاروبار کرنے والے 8 افراد نے بھی بتایا کہ ان کے پاکستانی ملازمین کو حالیہ ہفتوں میں واپس بھیجا گیا ہے۔ پاکستانی شیعہ مذہبی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اپریل کے وسط سے اب تک ہزاروں پاکستانی شیعہ شہریوں کو امارات سے نکالا جا چکا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 3.5 کروڑ شیعہ آباد ہیں، جن کے ایران کے ساتھ مذہبی اور روحانی روابط موجود ہیں، جبکہ پاکستان میں فرقہ وارانہ کشیدگی بھی ایک عرصے سے ایک حساس مسئلہ رہی ہے۔ تاہم ان بے دخلیوں کی اصل وجوہات اب تک واضح نہیں ہو سکیں اور دونوں ممالک سرکاری سطح پر یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ان کے باہمی تعلقات مضبوط ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے بڑے پیمانے پر پاکستانیوں کی بے دخلی کی خبروں کی تردید کی ہے۔ ترجمان طاہر اندرابی کے مطابق امارات سے صرف ایسے پاکستانی شہریوں کو واپس بھیجا گیا ہے جو وہاں جرائم میں ملوث تھے۔ انہوں نے اس سوال کا براہ راست جواب نہیں دیا کہ آیا شیعہ پاکستانی کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا ہے یا نہیں۔
دوسری جانب اماراتی حکومت نے اس معاملے پر تبصرے کی درخواست کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔